آج تو ہمارا وجود ننگے اسلام ہے۔ سوامی لکشمن پرشاد ایک انڈین رائٹر ہے، حضور کی سیرت پر کتاب لکھتا ہے عرب کا چاند۔ سطروں میں نگینے جڑے ہیں، چراغ رکھے ہیں سطروں میں، اور حضور کی سیرت پر اس نے ایک لاجواب کتاب تحریر کی۔ اس کو پڑھ کے کئیوں کے ایمان کو تازگی ملی اور کئیوں کو ایمان کا نور ملا۔ تو کسی نے سوامی سے پوچھا کہ تیری کتاب اتنی خوبصورت کہ پیغمبر رحمت کی سیرت کو پڑھ کے لوگوں کو ایمان تازہ ہوتے ہیں، تو اس نبی کا غلام کیوں نہیں بن جاتا؟ تو اس کا جو جواب دیا تھا ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اس نے کہا تھا جب میں مسلمانوں کے نبی کی سیرت لکھنے کے لیے امہات قطب سیر کا مطالعہ کیا تو میرے سامنے اتنے روشن باب آئے کہ میرا دل جو ہے وہ بے چین ہو گیا کہ میں اس نبی کا غلام بن جاؤں۔ لیکن دور موجود کے مسلمانوں کو جب دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں ہندو ہی ٹھیک ہوں۔ ہمارا اسلام لوگوں کے اسلام لانے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ آج ہم ٹھیک ہو جائیں پوری دنیا سے کفر مٹ جائے۔ اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے جب حضرت امام مہدی آئیں گے اور ہم صحیح مومن بنیں گے تو پھر کوئی کفر قائم نہیں رہے گا۔ کائنات کے ایک ایک گھر کی چھت پہ جھنڈا میرے مصطفیٰ کا نظر آئے گا۔ آج ہماری وجہ سے کفر پھیلا ہوا ہے۔ ہم اگر اپنے کردار کو، اپنے عمل کو، اپنے طرز زندگی کو، اپنے انداز معاشرت کو صحیح کر لیں، میں اپنی ذات سے شروع ہوں، پھر آپ اپنے ذات سے شروع ہوں، اپنے گھر سے شروع ہوں۔ ہم معاشرے کی صحت کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے اوپر سے شروع ہونا چاہتے ہیں، لیکن یہ عمل ہمیشہ اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ضابطہ دیا ہے، خود اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، پھر اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، پھر یہ سلسلہ آگے پھیلتا چلا جاتا ہے۔ تو ہم اپنی ذات کے ذمہ دار سب سے پہلے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں پوچھا جائے گا، سمع و بصر اور قلب قیامت کے دن پوچھے جائیں گے۔ ایک ایک عمل کا ہم سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ اپنے سامنے سے بندے کو ہٹنے نہیں دے گا جب سے بندے سے سوال نہیں پوچھ لے گا۔ 4 سوال اس سے پوچھے گا، زندگی کیسے گزار کے آئے۔ تو یہ زندگی، مختصر سی زندگی جو رب کی امانت ہے اور ہمیں عطا کی گئی ہے، اس زندگی کو اس ڈھب سے، اس طرز سے گزارنا ہے۔ یہ ہم سب کو پتا ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ یہ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہوا ہے۔ یہ جو چور چوری کر رہا ہے اسے پتا ہوتا ہے میں غلط کر رہا ہوں۔ ڈاکو کو پتا ہے میں ڈاکہ لگا رہا ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو رشوت لے رہا ہے، چاہے سامنے لے رہا ہے یا میز کے نیچے سے لے رہا ہے، اسے پتا ہے میں غلط کر رہا ہوں۔ جو کسی کا حق غصب کر رہا ہے اور دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کے 2 انچ دبا رہا ہے، اسے پتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ ملک کا راز بیچنے والا جان رہا ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر رکھا ہوا ہے، اور ہمیں اچھی طرح ازبر ہے۔ یہ جو واعظ کیا جاتا ہے، یہ جو اجتماعات کیے جاتے ہیں، یہ یادداشت کے لیے، تلقین کے لیے کیے جاتے ہیں، ورنہ انسان کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ یہ کائنات کا خلاصہ ہے انسان، یہ کائنات کا مقصود ہے انسان۔ یہ مرغیوں اور بطخوں کو بھی رب نے شعور دیے ہوئے ہیں، یہ چوپایوں کو، یہ مختلف حشرات الارض کو بھی رب نے شعور دیے ہوئے ہیں۔ یہ انسان تو اس کے رازوں کا امین ہے، بھلا اس کو اس نے یوں ہی چھوڑ دیا؟ اس لیے سب کچھ جو کیا جاتا ہے اسے صرف یادداشت کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کو بار بار کہا جاتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ رب کا ایک مرتبہ کہہ دینا کافی تھا، لیکن بار بار جھنجھوڑا گیا۔ قرآن و حدیث میں تقریباً 750 مرتبہ نماز کا حکم دیا گیا۔ یہ اس کی شفقتیں ہیں، یہ اس کی محبتیں ہیں، ورنہ آرڈر تو ایک مرتبہ ہی کافی ہوتا ہے، اور ایک مرتبہ کہنے سے جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ بار بار یاد دلا رہا ہے بھٹکے ہوئے انسان کو، بھولے ہوئے انسان کو، دہلیز کو چھوڑ کر بھاگنے والے انسان کو۔ اس کی رحمتیں آوازیں دے رہی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ او بھاگے ہوئے انسان، اب بھی پلٹ کے آ جا، جتنی زندگی گزار لی سو گزار لی، اب ہی واپس آ جا، میں تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ آ تو صحیح، میری رحمت کے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے۔